بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چیلم کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تاریخ شیعت ان مجالس کا عنوان ہے۔ آج مجلس کے بعد زیارت ذوالجناح، تابوت اور علم میں شریک ہوں گے آپ۔ شب چیلم ہے اور 2 تقریریں ہماری آج کے بعد اور ہیں، جس میں ہم اپنے عنوان کو کامل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ عنوان کامل تو نہیں ہوگا، لیکن کسی حد تک ایک منزل پر ہم پہنچیں گے کہ جس بات کو شروع کیا گیا اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آخری تقریر میں آئے گا۔ گفتگو یہی تھی کہ شیعت عرب سے نکل کر ایران آئی اور فطرتی طور پر کوئی جبر نہیں کیا گیا ایرانیوں پر کہ وہ شیعہ ہو جائیں، بلکہ حالات خود تقاضا کر رہے تھے اور ماحول ایسا بن چکا تھا کہ ایرانیوں کی یہ مجبوری بن گئی تھی کہ وہ شیعہ رہیں اور شیعہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، بہت باریک سی بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ ظاہر ہے کہ تقریر میں اب تمہید تو ہوتی نہیں، تمہید تو ہو چکی، اب تو اچانک ہی گفتگو ہماری آپ کی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تسلسل ہے گفتگو میں۔ جو قوم ادب پسند ہوتی ہے، تہذیب یافتہ ہوتی ہے، جس کا تہذیبی سرمایہ ہوتا ہے، جو شعر و ادب کی شائق ہوتی ہے، وہ لامحالہ اسی طرف جاتی ہے جہاں اس کو روحانی غذا ملتی ہے۔ ایرانی صدیوں سے ادب پسند تھے، پورے ورلڈ میں جو نزاکتیں ان کی تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ عمارتیں بنانے میں لاجواب، کتابیں لکھنے میں لاجواب، ادب کے شاہکار ان کے پاس تھے۔ مجلسی تہذیب سے وہ واقف تھے اور وہ اپنے آپ کو عربوں سے افضل سمجھتے تھے کہ عرب تو اوجٹ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، نہ اس کے پاس ادب نہ ثقافت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی عربوں کو ایرانیوں نے اچھا نہیں سمجھا، اور اچانک ان کے ملک پر جب حملہ کر دیا تو ان کے ملکوں کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا۔ سبزوار کو لوٹ لیا، کاشان کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے شہر ان کے جو تہذیبی جو انہوں نے بنائے تھے ان کو تہس نہس کر دیا۔ صدیوں سے ان کا تاج کیانی، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، ان کے کتب خانے عربوں نے جلا دیے، لاکھوں کتابیں جلا ڈالی۔ اس لیے ایرانیوں کو عربوں سے نفرت ہو گئی، بے انتہا نفرت ہو گئی، نفرت کرنے لگے۔ اور جو بانی تھا اس حملے کا، اس سے ایسے بیزار ہوئے کہ آج تک اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتے۔
اب یہ صرف کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ثقافت و ادب کو مٹانے والا، کتابوں کو آگ لگانے والا ایک پورے تمدن کو تباہ کرتا ہے تو وہ قوم بیزار ہے۔ کیا کیا جائے؟ مجبوری ہے۔ ایرانیوں کے دل میں کوئی اس ظالم کی محبت نہیں ڈال سکتا، ناممکن ہے۔ آپ کے دل میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، ذرا بچ بچ کے پڑھا کیجئے۔ آپ کبھی کبھی ہمدرد بن جاتے ہیں، بھائی کیا ہے یہ اتحاد؟ ایرانی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک نام سے اتنا بیزار ہے، ایک نام سے اتنا بیزار ہے کہ بغیر لعنت کے وہ نام نہیں لیتا ایرانی۔ آپ یقین کریں، میں قسم کھاتا ہوں، منبر پہ ہوں، جتنے علماء آیت اللہ سے ایران میں ملا اور حدیث کے دوران میں جب نام آیا کہنے فلاں لعین ملعون، فلاں لعین، فلاں ملعون، بغیر لعین کے اور ملعون کے نام لیتے ہی نہیں ایرانی۔ اتنے بیزار ہیں، آج بھی 14 صدیاں گزر گئیں لیکن دل سے نفرت نہیں گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تہذیب، آپ کے تمدن کو جن لوگوں نے تباہ کیا، آپ ان سے بیزار ہیں۔ تو ایرانی کیوں نہ بیزار ہوتے؟ سب کچھ چھوڑ کر تاریخ میں ایک مثال لکھی ہے کہ نوشیروان عادل نے ایک ایسا قالین بنوایا تھا، 300 گز مربع، 300 گز چوڑا، 300 گز لمبا قالین، جس پر قالین پر زمرد کی گھاس تھی، یاقوت کے اور نیلم کے پھول تھے، پکراس سے سینیاں بنائی گئی تھی اور سونے اور چاندی کے تاروں سے مناظر کو سجایا گیا تھا۔ یعنی اولین و آخرین کی تاریخ میں ورلڈ میں ایسا قالین نہ پہلے بنا تھا نہ بن سکتا ہے۔ اس کو لوٹ لے گئے عرب، دربار میں سجاوٹ تھی، لے گئے عرب۔ اس طرح کی بے مثال چیزیں لکھی ہیں تاریخ ایران و عرب میں کہ کیا کیا ایرانیوں کا عربوں نے لوٹ لیا۔ یہاں کا غنیمت تھا، لیکن ان کی عورتوں کو لے جا کر بازاروں میں بیچا۔ اسی لیے جب علی کا دور آیا تو آپ نے کہا رسول کی حدیث بھول گئے؟ رسول نے فرمایا بادشاہ کے گھرانے کی عورتوں کو نہ بیچا جاتا ہے نہ کنیزیں بنایا جاتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو بادشاہ۔ علی نے بتایا کہ حدیث رسول یاد نہیں، اور اگر سیرت رسول یاد رہتی تو حنین کی لڑائی میں قبیلہ بنی قیدی کافروں کے ساتھ تھا، اور جب عورتیں قیدی بن کر آئیں، مسجد نبوی میں عورتیں آئیں تو حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی قیدیوں میں۔ تو جب رسول اکرم کو پتا چلا کہ قیدیوں میں حاتم طائی جیسے سخی کی بیٹی آئی ہے، کافر صحیح اٹھ کے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے مسجد نبوی میں، اور جوش سے اپنی ابا اتار کر زمین پر بچھا دی اور کہا حاتم طائی کی بیٹی کو اس پر بٹھایا گیا۔ یہ ہے ہمارا رسول جو تہذیب سکھاتا ہے، ثقافت سکھاتا ہے۔ بتایا کہ کافر بادشاہ کسی ملک کا کیوں نہ ہو، اس کے گھر کی عورتوں کی تعظیم کرو، نہ کہ رسول کے گھر کی عورتیں۔ اس طرح تہذیب سکھایا، اس طرح تہذیب سکھائی۔ رسول اکرم مسلمانوں، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ بادشاہ، امیر، رئیس اگر قیدی بن جائے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو،
اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو دعویٰ تھا میں کافروں کا سردار ہوں، مکے کا سردار ہوں. تو تیرا دعویٰ صحیح، اگر دعویٰ بھی کر رہا ہے تو کیا ہے؟ رسول نے گرفتار نہیں کیا ابو سفیان کو، آزاد چھوڑ دیا. ابن الطلقہ آزاد کر دیا، طلقہ قرار ہو دیا، جاؤ غلام بنا کر چھوڑ دیا. قیدی نہیں بنایا، کسی کو قیدی نہیں بنایا فتح مکہ میں. اگر تو سردار بن جائے تو ٹھیک ہے، پھر سردار کا احترام تجھے دیا جاتا ہے. ہرمزان قلعے کی چھت پر کہتا ہے 100 تیر ہے میرے ترکش میں، اگر میرا قلعہ گھیر بھی لیا ہے تب بھی میں کم از کم 100 سرداروں کو مار کر مروں گا، ورنہ میری شرط مان لو، میں قیدی نہ بنایا جاؤں، میں تمہارے خلیفہ کے پاس چلنے کے لیے تیار. تو مدینے میں جس وقت ہرمزان آیا تو سر پہ تاج اور اسی طرح شاہی لباس میں آیا، اور کئی 100 شہزادے اس کے گرد چاروں طرف تھے. شان کے ساتھ سواری آئی دربار خلافت میں ہرمزان کی. کہا گیا کلمہ پڑھو. ہرمزان نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تمہارے کہنے سے. خلیفہ وقت نے کہا قتل کر دو ہرمزان کو. جیسے ہی حکم ملا تلوار لے کر جلاد آگے بڑھا. ہرمزان نے کہا قتل کر دینا، ذرا ہمیں کٹورا پانی چاہیے، پیاسے ہیں. پانی آ گیا. کیسا لگتا ہے کہ پانی پینے کے پہلے ہی تم ہمیں قتل کر دو گے؟ زبان دو جب تک میں پانی نہ پی لوں جلاد کی تلوار نہ چلے. کہاں ہم زبان دیتے ہیں جب تم پانی پی لو گے تبھی تمہیں قتل کیا جائے گا. یہ سنتے ہی ہرمزان نے پانی پھینک دیا، کہا قتل کر لو. تلوار لے کر بڑے کا آپ تو قتل کر دیں گے. علی نے کہا زبان دے دی ہے، کیا اسلام کی تاریخ بدلو گے؟ مولا کائنات آ گئے، کہا چھوڑ دو ہرمزان کو، آزاد کر دو. مدینے میں ہرمزان آزاد کر دیے. جب بھی ایرانی قیدیوں پر مظالم ہوئے ہر منزل پر علی آڑے آ جاتے. ظلم نہیں ہوگا ایرانیوں پر. اب سمجھے ایرانی کیوں تشیع؟ فطرت کا تقاضا تھا کہ تہذیب جہاں ہے، ادب جہاں ہے، مذہب صحیح جہاں ہے، ایرانی ادھر جا رہا تھا. اور پھر جب علی نے سب سے ایران کے بڑے خاندان کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا تو ایرانی اس گھرانے کی تعظیم کرنے لگے. اور جب سید الساجدین پیدا ہوئے تو ایرانی کہتے تھے کہ تاجے کیانی تخت کیانی کا اگر کوئی صحیح وارث ہے تو سید الساجدین ہے. اگر ایران کی حکومت دوبارہ بنائی جائے تو تخت پر ایرانی اگر دیکھ سکتے ہیں کسی کو تو علی کے پوتے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ایران کی تاریخ. یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد ایرانی بیزار ہو گئے بنی امیہ سے، نفرت کرنے لگے ایرانی بنی امیہ سے واقعہ کربلا کے بعد. اور جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ مختار انتقام خون حسین لیں گے تو مختار کی فوج میں سب سے زیادہ ایرانی بھرتی ہوئے. اور ایرانیوں نے کہا کہ اگر مختار تو بدلہ گن گن کر لے قاتلان حسین سے تو ایرانی سب تیرے ساتھ. ایرانیوں کی مدد سے مختار برسر اقتدار آ گئے. کوفہ دارالحکومت اس وقت سندھ تک مختار کی حکومت تھی. تاریخ میں تشیع پر پردہ ڈالنا چاہا اس عہد میں، اس لیے کہ مختار نے 1,83,000 قاتلان حسین کو قتل کر دیا. دل تو دکھے نا، دل تو دکھے. حالانکہ دل دکھنا نہیں چاہیے تھا. تاریخ تشیع کا
ایک اہم ترین نقطہ حل ہونے جا رہا ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے ہی پیش کر چکا تھا، جواب سننے کو تیار ہے۔ حسین کو شیعوں نے قتل کر دیا ہے نا، گھیر کر کوفے کے شیعوں نے حسین کو مار ڈالا، تو قاتلان حسین شیعہ تھے۔ اگر مختار نے شیعوں کو مارا تو مختار سے کیوں جلتے ہو؟ پھر مختار سے تو خوش رہو، 1,83,000 شیعہ مارے، مختار سے جلنا یہ بتاتا ہے کہ قاتلان حسین جو مارے گئے وہ شیعہ نہیں تھے۔ اور اگر قاتلان حسین شیعہ تھے تو پھر مختار کون تھا؟ پھر مختار کا مذہب کیا ہے؟ نہیں، معلوم ہوا کہ تاریخ بہت پر گفتگو کرتی ہے، تاریخ مسائل کو سلجھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مختار سے اذیت پہنچی مورخ کو، پتہ نہیں کیوں۔ یزید دمشق میں ہے، وہ وہیں مرا، مختار یزید کو مارنے نہیں گئے، خود سے مر گیا یزید۔ کوفے میں جو قاتلان حسین ہیں انہیں چن چن کر مارا، اس کے باوجود مختار سے بیزار کہ وہ تو تک لیا تھا اس نے، بعد میں نبوت کا اعلان کر دیا، نبی ہو گیا۔ وہ دن آج کا دن 4 مہینے پہلے لیبیا ٹیلی ویژن پر اسلامی کانفرنس میں ہر ملک کا ایک عالم بلایا گیا اور سارے علماء نے ٹیلی ویژن پر شیعت کے خلاف تقریر کی کہ آج اسلام میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے فساد سب شیعوں کی وجہ سے۔ لیبیا کے عالم نے کہا کہ یہ ایسا فرقہ ہے شیعوں کا کہ جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے وہ سب شیعوں میں پیدا ہوئے۔ مقالہ پڑھ رہا ٹیلی ویژن لیبیا سے، پروگرام تمام دیکھا گیا، سی این این نے بھی دکھایا، پتہ نہیں سی این این پہ کون لوگ کیا دیکھتے رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، فیشن شو دیکھتے ہیں یا یہ علمی چیزیں دیکھتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں صحیح۔ کہا کہ شیعوں میں ہی جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان میں سے ایک مختار بھی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مختار نے۔ دیکھا آپ نے پروپیگنڈا اب تک بند نہیں ہوا، کہہ چکا نا، تلواریں ہار گئیں، زہر ہار گیا، خنجر ہار گئے، لشکر ہار گئے، خزانے ہار گئے، دولتیں ہار گئیں، بادشاہ ہار گئے، خلفاء ہار گئے، حاکم ہار گئے، حکومتیں ہار گئیں، تو اب صرف ایک ہتھیار بچا ہے، پروپیگنڈا۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ ذہن جہاں جا رہا ہے وہ نقطہ آ کہاں سے رہا ہے۔ کبھی کبھی احمق بنانے کے لیے اکثریت کو اقلیت کوئی خوبصورت شوشہ چھوڑ دیتی ہے تاکہ تم اس میں الجھ جاؤ۔ مختار نے بھی اکثریت کو الجھانے کے لیے تاکہ کام میرا جاری رہے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا کہ پڑھے لکھے جو ہوں گے وہ حقیقت سمجھ جائیں گے۔ اب جوہلا سے کیا بحث ہے، جوہلا سنتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، دیکھتے کچھ ہیں، بیان کچھ کرتے ہیں، جوہلا کی کیا بات ہے؟ بھئی جوہلا کے لیے سروے ہوتا رہتا ہے، باہر کے ممالک کے لوگ ایشیا کے ملکوں میں آتے ہیں پتہ لگانے اب کتنے لوگ پڑھ لکھ گئے، تو اکثر پاکستان بھی سروے کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا پوزیشن ہے ایجوکیشن کی۔ ایک کو بھیجا گیا، وہ آیا اور بس وہ کار پہ بیٹھ کے صدر تک گیا، واپس ہوا، گورنمنٹ نے پوچھا بھائی سروے ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟
کتنے مہینے میں؟ کہا میں نے 15 منٹ میں سروے کر لیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں شہر میں داخل ہوا تو کوئی نظام ٹرانسپورٹ کا نہیں تھا، ہر ایک چاہتا تھا پہلے ہم کو ادھر کو ادھر، ٹوری گاڑی ادھر۔ ہم سمجھ گئے یہ منتشر نگاری، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ دانشور کبھی کبھی ایک ادا سے پتہ لگا لیتا ہے قوم کس راستے پہ جا رہی ہے۔ انگریزوں نے سروے کرنے کے لیے بھیج دیا ہندوستان میں، کہا جاؤ اودھ میں دیکھ کر آؤ کہ لوگ کس منزل پر ہیں، حکومت کنٹرول کر سکتی ہے یا باغی ہو جائیں گے، جنگ کریں گے۔ آیا اس نے دیکھا مجمع چلا جا رہا۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ کبھی اتنا رش، یہ ہزاروں آدمی کہاں چلے؟ کہ پتہ نہیں، وہ بھیڑ جا رہی تو ہم بھی جا رہے۔ بڑی مشکل سے کئی گھنٹے کے بعد وہ مجمع کو پار کر کے اس منزل تک پہنچ گیا۔ پتہ چلا بادشاہ کا ایک ہاتھی چلتے چلتے راستے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، شور ہو گیا تھا، ہاتھی گر گیا، بھیڑ لگ گئی، بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑ آئی۔ اب یہ پتہ نہیں آگے کیا ہوا، مجمع کو دیکھ کر مجمع چلا، کسی کو کہتے ہیں بھیڑیا دھسان۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اس پہ نہ آکڑا کرے تشیع، بڑا مجمع تھا، مجمع کو دیکھ کے مجمع تھا، ہو کیا رہا تھا، ملا کیا، دیا کیا گیا، کیا قوم کو سرمایہ دیا گیا، کیا بچوں کے پاس ذہنوں میں محفوظ کیا گیا، کیسے ذہنوں کو اور نسلوں کو بنایا گیا۔ پوچھنا یہ ہے، بھیڑ تو جاتی رہتی ہے، بھیڑ کا کیا ہے بھئی، لاہور کا یہ عالم ہے، بے نظیر اتنے تو بھی اتنا ہی مجمع، اور مسلم لیگ کا کوئی لیڈر آ جائے تب بھی اتنا مجمع، اور اصغر خان آ جائیں جب بھی اتنا مجمع۔ اور یہ کراچی کا عالم ہے کہ ایئرپورٹ پر کوئی بھی آ جائے، مجمع صرف یہ دیکھنے جاتا ہے کہ اس لیڈر کے یہاں چلو دیکھیں کتنا مجمع ہے۔ لوگ جاتے ہیں مجمع دیکھنے تو اپنے ہی کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہماری شیعہ مجلسوں کا بھی یہی عالم ہو گیا، اس لیے گھر میں نہیں بیٹھ پاتے۔ چلو دیکھ تو لیں ایم کیو ایم کا جو مرکز ہے وہاں کتنا مجمع آیا، اب جو پہنچے تو مجمع ہی مجمع۔ چلو دیکھ لیں کتنا مجمع ہے خالد دینا میں انڈیا سے آیا ہوا ہے۔ اب موازنہ کرتے ہیں یہاں زیادہ کہ وہاں زیادہ۔ اب ظاہر آدمی گننا تو مشکل ہے، کوئی سروے کا طریقہ تو شیعوں کے پاس ہے نہیں، تو ان کا بھائی گاڑیاں گن لیجیے، تو اگر خراسان میں 5000 اور علی آباد میں 10,000 تو جہاں 10-15 ہزار کاریں ہیں وہاں مجمع زیادہ۔ یہ ہے کراچی کا معیار، یہ معیار ہے۔ اور جب میں آگے پوچھتا ہوں اچھے پڑھے لکھے پڑھا کیا گیا، قسمیاں بتا رہا ہوں آج تک تو مجھے کسی نے ہی نہیں بتایا کہ صاحب یہ نکتے تھے، یہ موضوع تھا، کسی نے نہیں بتایا کہ 10 دن میں پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک کس عشرے میں کیا پیش کیا گیا۔ اور آپ میں سے اگر کسی کو کچھ یاد ہو کسی بھی عشرے کا مخفف تلخیص کر کے بتا دیں یہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کر پرسوں جانا، اور اگر کوئی پوچھے کیا پڑھا گیا تو کہہ تو سکتے ہو ہماری تاریخ پڑھی گئی، وہ کافی ہے، یعنی ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم کہاں ہوئے چلے، کب شروع ہوئے، کیسے کہاں پہنچے، ہم نے کیا کیا کیا، بتا لو گے نا چند جملوں میں۔ یہ ہے اور عشروں میں اور اس عشرے میں فرق، سمجھ لیں نا۔ تقاضا یہ کرو کہ سب ایسا کریں، سب ایسا کریں۔ مجمع اکثریت کچھ نہیں دیتی، اصل مقصد ہوتا ہے روح، منزل مقصود، ٹارگٹ کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے۔ تو کبھی کبھی ایک جملہ بھی باری ہو جاتا ہے 10 تقریروں پر، ایک سن لینا اور ہر تقریر کا ایک جملہ نکال لینا اور 10 جملے لکھ کر بتانا کہ 50 عشروں سے ایک ایک جملہ کیسے بھاری ہے۔
ابھی تمیز میں جو کچھ ایران کے بارے میں کہا اس میں ایک جملہ نکال لینا، دیکھنا کہ ایک جملہ کتنی تقریریں بنا رہا ہے۔ کام کرو تو ایسے کام کرو، ورنہ وقت نہ ضائع کرو، وقت نہ ضائع کرو۔ اس لیے منبر پر ہے کہ پیشہ بنایا ہوا، اور دوسرا کوئی کام کرو، کاموں کی کمی نہیں ہے۔ کیا شوق ہے ارے خطیب بن جائے؟ کیوں بن جائے بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ خطیب بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام تشیع کے علوم اور اس کی تاریخ پر کمانڈ ہو، تب آ کر منبر ہو جائے۔ رٹو طوطا دکھا دیا تو جو بھی ذہین لڑکا ہو اسے 10 مجلسیں رٹاؤ، میں آیات کے اب اٹھا دو منبر۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی خطابت پہ گفتگو کریں گے کل اور پرسوں، تو آپ کو بتائیں گے خطابت ہے کیا، خطابت کو جانا کدھر چاہیے، اور خطابت میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں ہو پا رہا ہے، کہاں آ کر خطابت پھنس ہو کر رہ گئی ہے۔ جیسے شاعری کا مسئلہ ہے ایسے ہی خطابت کا بھی مسئلہ ہے۔ میں پوچھوں آپ کے کراچی میں سب سے بڑا اردو کا شاعر کون ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جہاں شاعری میں ایک ایک وقت میں 10 شاعر موجود ہو بڑے اور کوئی نہ ہو تو خطابت میں بڑا نام کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے کہ نظم کو نثر پر فوقیت حاصل ہے۔ جب وہی کہیں دست ہے تو نثر کہاں سے آ جائے گی؟ بہت سی باتیں، بہت سی باتیں۔ ایک جملہ بھاری ہو جاتا ہے۔ مختار نے اکثریت کو حیران و پریشان و ناچار کرنے کے لیے ایک عجیب بات کی۔ اپنے جاسوس چھوڑ دیے چاروں طرف، پتہ لگاؤ ہرملہ کہاں چکا ہے، پتہ لگاؤ عمر ذات کہاں چکا ہے، بتاؤ کہ یہ قاتل علی اکبر حسین ابن نمیر کدھر گیا، عبداللہ ابن مطیع کہاں ہے، پتہ لگاؤ دیہاتوں میں، گاؤں میں۔ جاسوس جاتے اور جاسوس ادارے کے سربراہ کو بتا دیتے، پتہ چل جاتا آج یہ پکڑا جائے گا، مارا جائے۔ تو مختار دربار میں بیٹھ کر کہتے آج میں فلاں کو قتل کروں گا۔ وہ کہتے ہیں امیر تم تو کہیں باہر نکلے نہیں دارالامارہ سے، تمہیں کیسے پتا؟ کہ مجھے جبریل نے بتایا۔ اب اتفاق سے جو CIA کا ادارہ تھا مختار کا، اس کے سربراہ کا نام جبریل تھا۔ اب کیسے اپنے سربراہ کو بتا دیتے، نشاندہی کر کے قتل کر دیا جاتا؟ جاسوسی اداروں میں کوڈ ورڈ ہوا کرتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ اس لیے مختار نے اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے جب کسی نے کہا کس نے بتایا، امیر کا جبریل نے بتایا ہے مجھے۔ اب جو ہلا بیٹھے ہوتے تھے اکثریت، وہ سمجھتی تھی کہ مختار دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس جبریل آتا ہے۔ ارے جبریل تو اس کا CIA ایجنٹ تھا۔ انہوں نے کہا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب مثلاً جیسے یہاں تمام حضرات تشریف فرما ہیں تو ماشاءاللہ یہ مجمع تو خیر ہے ہی ذہین، میں 10 برس سے دیکھ رہا ہوں زشرے میں، اور یوں بھی ہمارے یہ تمام سننے والے 30 برس سے پڑھ رہا ہوں کراچی میں، سب کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، نام بنام بھی جانتا ہوں، کیسے کیسے پڑھے لوگ، پڑھے لکھے حضرات، دانشور حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ لیکن کچھ ایک آدھ بھولے بھٹکے بھی تو آ گئے ہوں گے، آج نشب چیلم ہے، جنہوں نے 7 نہیں سنی آج 8ویں میں آئے ہوں گے، کیا پتا کہ تمہید میں کیا کہا گیا، پہلے کی تقریروں میں کہا گیا، تو وہ کہاں سے سنیں گے، یہاں سے نہیں کہیں گے، وہ بیٹھا ہوا تمام خطیبوں کی غیبت کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا۔ وہ تسلسل تو نہیں جانیں گے جو حالا اتفاقاً آ گئے ہیں آج بھولے بھٹکے، پڑھے لکھے آئے ہوں تو معاف کریں، جو حالا آئے میں ان کی بات کروں، اگر اتفاق سے آ گئے خدا کرے کہ کوئی نہ آیا ہو، یہ کہ اگر جب آ جاتا ہے تو میرے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی بعد میں، جب وہ تنقید کرتا ہے اپنی ذہانت و فراست سے تو اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ مختار کے دربار میں بھی تھے، انہوں نے یہ نہیں پتہ لگایا کون جبریل، باہر نکل کر دعویٰ کر دیا نبوت کا، پھیل گئی بات، مختار نبی ہو گئے، جبریل آتا ہے مختار کے اوپر۔ جیسے ایک بار پچھلے سال بھی میں نے کہا بھائی پوچھ لیجئے گا سوالات آخری مجلس میں، تو لوگ چینی گوئیاں کرتے نکلے، دیکھیے سلونی کا دعویٰ کر دیا، تو کون سمجھائے کہ سلونی میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ علوم آل محمد میں جو چاہے پوچھ لیجئے، علی نے کہا تھا کائنات میں جو چاہے پوچھو، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟
تو مختار کا یہ کہنا ہے کہ جبریل میرے پاس خبر لاتے ہیں، نبوت ہو گئی، مختار نے دعویٰ کر دیا۔ تو مختار کے الزام یہی رکھا، تاریخ نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مختار کا کام تو اتنا تھا کہ مختار چھوٹا سا تھا، اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا علی کے سامنے۔ علی نے مختار کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کہتے تھے کئیس کئیس، اے ذہین اے دانا، اے ذہین اے دانا، تو ہے وہ کہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں میں سے جب تک 1,83,000 کو قاتل نہ کر لے گا تو نہیں مرے گا۔ تاریخ لکھوا دی علی نے، تاریخ۔ اب آپ غور کیجیے گا، دوسرا پروپیگنڈا مختار کے خلاف یہ ہوا، آل محمد کا دشمن تھا، آل محمد اس کے خلاف تھے۔ امام سے پوچھا گیا، مختار نے خروج کیا، چوتھے امام نے فرمایا مجھے نہیں پتا کس نے خروج کیا اور کیا، لیکن یہ سنو، اگر میرے بابا کے خون کا انتقام لینے کے لیے ایک حبشی غلام بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کر پکارے کہ میں بدلہ لینے جا رہا ہوں تو اس کی تاسی کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ کہہ دیا، سجدوں سے کہاں فرصت، مجلسوں سے کہاں فرصت، مختار ملنے آیا کا ملاقات نہیں کریں گے، جاؤ میرے چچا سے مل لو۔ یہ سارے امور محمد حنفیہ سے متعلق ہیں، قریب نہیں آنے دیا، ورنہ تاریخ لکھتی کہ زین العابدین نے بغاوت کروائی۔ ہمارا کام اور ہے، چچا کا کام اور ہے، ہم مجلسیں کروائیں گے، چچا جہاد کروائیں گے۔ یہ امور ان کے پاس ہے۔ علی کا خط لا کر مختار کو دے دیا۔ اس خط کو پاتے ہی ابراہیم بن مالک اشتر بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ ایرانیوں نے مختار کا ساتھ دیا، چن چن کر سب کو مارا، انتقام پورا نہیں ہوا، لیکن مثال بھی تھی آج سے 7-8 برس پہلے، اس مثال کو دوہرا رہا ہوں کہ پھر مختار نے فائدہ کیا پہنچایا تشیع کو، 1,83,000 کو مارا، اس کے باوجود قاتل بچ گئے، تو فائدہ کیا ہوا تشیع؟ تو اس کی مثال میں نے دی تھی کہ ایک ناگن کے کروڑوں انڈے ہوتے ہیں، ایک آپ کا پورا مٹکا بھر کر، گھڑا بھر کے اتنے انڈے ایک ناگن کے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ان انڈوں سے کئی کروڑ سانپ نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، کئی کروڑ انڈے، اور جیسے ہی انڈوں سے سپولے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں، سپولے کا زہر ناگن سے تیز ہوتا ہے، ناگن کا کاٹا لہر لے بھی لے لیکن سپولے کا کاٹا تو بچتا ہی نہیں، اتنا زہر ہوتا ہے سپولے میں، اتنے سے سپولے، اور جیسے ہی انڈوں سے وہ سپولے نکلتے ہیں، ناگن جلدی جلدی چن چن کر سب کو کھاتی جاتی ہے، کروڑوں سپولے کھا جاتی ہے، اس میں سے تیز جو بھاگتے ہیں، جو ناگن سے بھی تیز چلتے ہیں سپولے، جو 4-5 نکل جاتے ہیں، تو آج روئے زمین پر کئی لاکھ سانپ ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے، جو سانپ کے ماہرین ہیں، کہ اگر سارے انڈوں کے سانپ بچ جاتے تو روئے زمین پر چلنے کی جگہ نہ ہوتی، سوا سانپوں کے زمین پر کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے قدرت نے سانپ کے ناگن کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ سپولوں کو کھا جائے، ورنہ زمین پر کئی کروڑ سانپ ہو جاتے، اربوں سانپ ہو جاتے، انسان چل نہیں سکتا تھا۔ اتنے کھا جانے پر جو بچے ہیں تو اتنے لاکھ زہریلے پھیلے ہوئے ہیں۔ مختار نے 1,83,000 زہر کو چن چن کر کھایا، جو بچ گئے 2-4 تو یہاں تک آ گئے، تو سپہ صحابہ یہاں تک آ گئی۔ اگر 1,83,000 بچ جاتے تو سوچو کیا ہوتا۔ روئے زمین پر سپہ صحابہ اتنی ہوتی کہ چل نہ پاتے، تو چلنے کی جگہ نہ ہوتی، چلنے کی جگہ نہ ہوتی، اس لیے مختار نے زہریلے سپولوں کو ختم کر دیا، قاتلہ نے حسین کو ختم کر دیا۔ گفتگو مختار سے متعلق ختم، ایرانیوں نے مختار کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ آل بدر کا دور آیا، اشد الدولہ اور ماز الدولہ کی حکومت بغداد تک ہو گئی۔ پہلی بار تاریخ تشیع میں پورا دارالحکومت عاشور کے دن بند کر دیا گیا، کالے پرچم لگا دیے گئے،
अज़ाए हुसैन इराक से ईरान तक हुकूमत का आर्डर माजुद्दीन अज़दौला और माजुद्दौला ने पहली बार आज जो रोजा बना हुआ है हुसैन का और नजफ, ये दोनों भाइयों का कारनामा है और उन्हीं ने इस इमारत को तामीर कराया था। और शीशे का काम जो आप देखते हैं कि नामुमकिन है कि ऐसी इमारतें अब इस दौर के इंजीनियर बना सके। यह ईरानी शहजादों और बादशाहों का कमाल था। यही दौर था कि जब ईरान ने मर्सिया निगारी, ईरान का पहला फारसी शायर रुद की है। उससे पहले कौमी जबान अरबी थी, लेकिन ईरानियों ने जितना हिसाब किताब था, समझे ना, यानी मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट जो था, अर्थमेटिक का डिपार्टमेंट जो था, वो सब फारसी में था। अरबी उसे समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए फारसी जिंदा रह गई। और फिर जब अदब ने तरक्की की तो फारसी दोबारा छा गई और हिंदुस्तान तक आ गई। और जितने भी बादशाह आए हिंदुस्तान में, फिर सबकी कौमी जबान, मुल्की जबान फारसी रही। औरंगजेब ने भी अपने दौर में, कल की तकरीर से तसलसल कायम हो रहा है, फारसी ही थी। और जब ईरानी सरदार आने लगे हिंदुस्तान में तो ईरानियों का इख्तिदार बढ़ने लगा। नूरजहां के बाद जहांगीर के दौर में ईरानियों की आमद शुरू हुई। शाहजहां की बीवी मुमताज महल भी ईरानी रईस की बेटी थी, आसिफ थी। औरंगजेब पर भी ईरानी असरात ये हुए कि खुद औरंगजेब वहाबियत की तरफ माइल था, यानी आज का देवबंदी। लेकिन उसकी बेटी ज़ैबुन निसा मख्फी ने महल में रहकर अली के शान में कसीदे लिखे। बाप बेटी का कुछ बिगाड़ न सका। लाहौर में ज़ैबुन निसा का मकबरा, उसने शादी नहीं की, ताहयात अली की मदह करती रही और लोगों से कहती रही अली अली करो, यही काम आएगा। मेरे बाप तो बहक गए हैं, बेटी समझाती थी, जब महल में तशय्यो के अफ्कार फैल जाएं तो माशरे में फैलना क्या मुश्किल है। यहां तक कि मोहम्मद अली शाह बादशाह का दौर आया तो जब ईरानी रईस वजीर हुआ तो मोहम्मद अली शाह बादशाह, जो अदब का सुनहरा दौर कहलाता है, उसने उस ईरानी रईस की बेटी उम्मत ज़हरा को अपनी बेटी बना लिया। उम्मत ज़हरा बहुत ज़बीन, बड़ी ज़किया थी और हिंदुस्तान के बादशाह ने उनको अपनी बेटी बनाया। फिक्र हुई कि किसी शजा रईस अमीर से शादी की जाए। तो उस वक्त आज जिस इलाके को उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसमें 58 जिले, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पहले बादशाहों के दौर में उसको अवध कहते थे। आगरा भी उसी में शामिल, अवध। आज जिसमें 58 जिले, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलाका, हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, जिसका दारुल हुकूमत लखनऊ है। ये पूरा इलाका अवध का मुगलों के वजीर ईरानी मूसवी सैयद 7वें इमाम की औलाद में बुरहानुल मुल्क के पास था। उनका बेटा बहादुर शुजाउद्दौला था, जिसने पठानों के हमले को रोककर मुगलों की हुकूमत को बचाया था। और पूरे हिंदुस्तान में इतना बहादुर गवर्नर और वजीर मुगल बादशाहों के पास कोई नहीं था। मोहम्मद अली शाह बादशाह ने अपनी मुंह बोली बेटी उम्मत ज़हरा की शादी शुजाउद्दौला से कर दी। जब दिल्ली से अपनी बेटी को रुखसत किया तो 1065 छुपों पर जवाहरात भरकर जहेज दिया था मोहम्मद अली शाह बादशाह ने। फैजाबाद दारुल हुकूमत उस वक्त था शुजाउद्दौला का। उम्मत ज़हरा ने फैजाबाद को दारुल हुकूमत बनाकर वहां खूबसूरत किले और महल बनाए।
چونکہ ایرانی خاتون تھی اور ایرانی وزیر سے شادی ہوئی تھی، ثقافت اور تہذیب پسند لوگ تھے، تو یہی دور تھا کہ جب انہوں نے پورے ہندوستان کے تباہ ہونے کے بعد ہر علاقے کے شاعروں کو بلا بلا کر کئی لاکھ وظیفے دے کر اپنے یہاں رکھ لیا۔ جب پتا چلا شاعروں کو کہ دہلی لٹ گئی ہے، اب یہاں سہارا نہیں، تو قافلے کے قافلے چلتے تھے، فیض آباد آ کر رکتے تھے۔ یہی عہد ہے کہ جب مرزا محمد رفیع سودا میر تقی میر دہلی سے چلے، جلدی جلدی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ ذہن نشین کرتے جائیں، یہ تاریخ کوئی سنائے گا نہیں آپ کو۔ اب میں بھی نہیں سنا پاؤں گا، اس لیے کہ میں تو دہراتا نہیں، جو کہہ دیا ایک بار پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، ٹیپ کام آئیں گے تو کبھی کبھی سن لیا کیجیے گا۔ کیا کہا گیا؟ دہلی مرکز کا ہدف تھا، لیکن جب دہلی لٹ گئی اور بادشاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی، حملوں پر حملے ہوئے، دہلی لٹی، تو پھر فیض آباد آباد ہوا، اودھ آباد ہوا۔ یہی امت الزہرا کو شجاع الدولہ نے خطاب دیا تھا، بہو بیگم کا، اور یہ ایسی خاتون تھی جن کا مقبرہ فیض آباد میں آج بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے، بہو بیگم۔ بہو بیگم شجاع الدولہ کے مرنے کے بعد پورے اودھ کی نگراں تھی، ان کے بیٹے کا نام تھا آصف الدولہ، اور اتنا اقتدار تھا بہو بیگم کا کہ رجسٹر رکھے رہتے تھے، ایک حافظ بنا دیا تھا کہ اردو زبان بناؤ، اور محل میں جو لفظ بولا جائے فوراً رجسٹر میں درج کیا جائے۔ اور جو نگراں تھے اس حافظ کے جو زبان اردو بنا رہے تھے، ان کا نام ہے میر حسن، جنہوں نے مشہور مثنوی سیر البیان لکھی، جن کے بیٹے تھے میر خلیف، جن کے بیٹے تھے میر انیس، میر انیس کے دادا میر حسن۔ زبان بنی کہاں بنی؟ بہو بیگم کے محل میں، تو کیا زبان وہابی ہوگی یا اہل حدیث ہوگی؟ اب اردو سے پوچھو کہ اس نے کون سا مذہب قبول کیا تھا اور آج تک مذہب نہیں بدلا؟ اردو نے مذہب نہیں بدلا، ایک ادارہ بنایا تھا بہو بیگم نے کہ جتنے مرثیہ گو، مرثیہ نگار، مرثیہ خان سوستان ہیں، سب کے نام رجسٹر میں درج ہو۔ محرم تو 8 مہینے بعد آتا ہے، ہم ہر مہینے وظیفہ دیں گے۔ غور ہی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے کہانی سننا چاہ رہے ہیں۔ 2 مہینے کے لیے 8 مہینے شراب کماتی تھی بہو بیگم۔ ایسا نہیں ہے کہ جب محرم کا چاند ہوگا جب بھی تم سے کام لیں گے، یہ تو آپ کرتے ہیں، یہ تو آپ کرتے ہیں۔ اب جب آنکھیں بھی لبل ہو جائے گی، آپ کیا جانیں گے کہاں اسد جہاں، کہاں ماجد رضا عبدی، کہاں ضمیر اختر؟ نہ ہم آپ کو جانیں گے نہ آپ ہمیں جانیں گے۔ کبھی اتفاق سے اگر کسی کام سے پہنچ گئے، کون صاحب ہیں آپ؟ اور محرم آیا، ارے قبلہ کیا کہنا ہے، ارے آپ کے علاوہ اور کون؟ نہیں، تہذیب یہ سکھائی گئی ہے کہ ہر سال نہیں، جب تک جیو اپنے قوم کے ادب پسند ایسے ارکان کو پہچانو، نہ پہچانو گے تو ان کا کچھ نہ بگاڑو گے، وہ تو بلند ہیں حسین کی نظر میں، تم جاہل کہلاؤ گے۔ بہت سے لوگ کس کا نام لیا آپ نے؟ فلاں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اب بھی ایسے بہت سے شیعہ آپ کو ملیں گے جی کراچی میں کہ آپ جا کر بات کیجئے، کون صاحب ہیں، کون صاحب ہیں؟ تاریخ سے پوچھو کہ کوئی چھوٹا سا کون صاحب بھی ہو تو تاریخ میں بہو بیگم نے اس کا نام لکھوا دیا۔ اور وہی دور تھا کہ 4 بڑے مرثیہ نگار ان کے عہد میں آئے، گدا، ناظم، حیدری، افسردہ۔ افسردہ وہ شاعر ہے آج سے 250 برس پہلے کا کہ جس نے عروج تہجی کے اعتبار سے 7,500 سلام لکھے ہر زمین میں۔ یہ 250 برس پرانی باتیں کر رہا ہوں، ابھی یہاں تک نہیں آیا۔
5,000 से ऊपर मरसिए लिखे, नाजिम ने 10,000 मरसिए लिखे, गदा ने 8,000 मरसिए लिखे, और कोई मौजूद करबला पे नहीं छोड़ा कि इन चारों मरसिया निगारों ने मरसिए न लिखे हो। यह है आगे बढ़ा तो 4 मरसिया निगार नाजिम, गदा, हैदरी और अफसुदा के बाद और आए। अब फिर 4 मरसिया निगार आए, मीर जमीर, मीर खलीफ, मिर्जा फसीह, मिर्जा दिलगीर। दिलगीर हिंदू थे, आसिफुद्दौला के वजीर आजम झाऊलाल के रिश्तेदार थे। झाऊलाल और मेवा राम 2 वजीर थे आसिफुद्दौला बादशाह, दोनों हिंदू थे। याद रखिए, अवध में और लखनऊ की तारीख यह है कि कभी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, सदियां गुजर गई। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है कि लखनऊ में कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि अवध के बादशाहों ने अपने वज़रा हिंदू रखे। सवाल यह है क्या वो हिंदू रहे? देखना ये क्यों रखे हिंदू वज़रा। झाऊलाल वज़ीर आज़म है आसिफुद्दौला का, लेकिन का एक इमामबाड़ा तामीर कराइए। कौन कह रहा है? झाऊलाल कह रहा है बादशाह आसिफुद्दौला से एक इमामबाड़ा बनवाइए। कब? का दिन में तो मजदूर काम करें जो कर्जदा हैं, ताकि उनको वजीफे और तनख्वाहें मिले और उनकी भूख दूर हो जाए। और रात को ऐलान कर दिया जाए कि रात के अंधेरे में शुरफा आए और उसे गिरा कर चले जाएं, अपनी मजदूरी ले जाएं। रात को गिरता, सुबह को बनता। दोनों वजीफा लेते, जब कहर खत्म हो गया तो गिरना बंद हो गया, बन गया। किसने बताया? झाऊलाल ने। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, आज रूए जमीन पर इतना बड़ा इमाम बाड़ा, इतना बड़ा हाल पूरे एशिया और अमेरिका में कहीं नहीं। हाल तो बना लेना आसान है, इतना बड़ा शायद इस दौर में, इस सदी में कोई बना ले। एक लफ्ज पर तवज्जो कीजिएगा। लेकिन कमाल ये है कि छत बनती है बगैर लकड़ी और लोहे के नहीं बन सकती। या तो लोहे की सरिया पड़े तो छत बने, या लकड़ी के शशीन लगे तो छत बने। ये इतनी बड़ी छत बगैर लोहे और लकड़ी के अब तक 250 बरस से बनी हुई है, और ऊपर 7 मंजिलें भूल भुलैया है। इंजीनियर आते हैं देखने, बगैर लोहे की छत, बगैर लकड़ी की छत, और एक हाल नहीं, एक हाल, फिर दूसरा हाल, फिर तीसरा हाल। तीसरा शहनशीन है, दूसरे हाल में आसिफुद्दौला की कब्र है, तीसरे हाल में मजलिस का मिंबर है, फिर शहन है लकोदक इमाम बाड़ा, जिसके लिए कहा जाता है 1 करोड़ का मजमा पूरे इमाम बाड़े में आ सकता है। उससे बड़ा इमाम बाड़ा रूए जमीन पर शियों के पास कभी नहीं है। अगर शायद 7 अजायबात में उसे दाखिल किया जाए तो हैरत नहीं। दुनिया उसे देखती है, देख रही है। लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर के ममालिक से, अमेरिका से, यूरोप से। झाऊलाल ने कहा, जब मौत खुदने लगी, तवज्जो, जब मौत खुदने लगी और गहरी में, जब 7 मंजिल बनेगी तो 7 मंजिल नीचे खुदेगा, यही उसूल होता है। जब गहराई में नौ खुदी तो अंदर से खजाना उबल पड़ा, देगें भरी हुई, सुनहरे सिक्कों से, जवाहरात से भरी हुई, लाखों करोड़ों मन सोना उबल पड़ा जमीन से। जब खजाने के कागजात देखे गए, पता चला कि ये वो इलाका है जहां राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का महल था। लक्ष्मण जी का खजाना यहां दफन था। झाऊलाल ने बादशाह को इत्तला की कि लक्ष्मण जी का खजाना जमीन से निकला। वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, गवर्नमेंट की लिखाई हुई, किस्सा कहानी नहीं है, ये किस्सा कहानी नहीं, ये बोर्ड है इंडिया गवर्नमेंट के कागजात से, गवर्नमेंट से पढ़ रहा हूं मैं, जो गवर्नमेंट के कागजात शाया होते हैं। जब खजाना निकला, झाऊलाल ने बादशाह से कहा, आज का कोई वजीर होता तो हुकूमत को इत्तला करने से पहले हर चीज पे गौर करके चले। कैसा था हिंदू वजीर, कैसे आसिफुद्दौला को इत्तला दी। अब बादशाह कैसा है का जितना खर्चा इमाम बाड़े में होने वाला है, इतनी रकम निकाल कर सब दफन कर दो।
ایسے ہوتے ہیں علی کے ماننے والے سخی، جتنی رقم امام باڑے میں خرچ ہونے والی ہے اتنی نکال کر سارا خزانہ وہی دفن کر دیا جائے۔ وہ حسین کا امام باڑہ نہیں ہے، اس سے نیچے کروڑوں کی دولت دفن ہے۔ بادشاہ وہاں دفن ہے، بادشاہ بتا رہا ہے کہ اتنی رقم تو حسین کے غلام کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، تو حسین کی کیا بات کرتے ہو کہ ملک و مال کا جھگڑا تھا۔ تاریخ تشیع کہاں کہاں دلیلیں دیتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ یہی دور تھا کہ اودھ حکومت شباب پر آئی اور ہر ہندو مسلم شیعہ سنی صبح کو دکان کھولتا تو یہ کہہ کر جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ، یہ کہہ کر دکانیں کھولتے تھے لوگ۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، لیکن عوام ابد کے کہتے تھے آصف الدولہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک ہندو نے رو کر کہا 4 بیٹیاں ہیں، شادی کیسے ہوگی؟ وہ قریبی دوست تھا، اس نے کہا شادی کرنا کیا مشکل ہے بیٹیوں کا، اگر جا شب عاشور تعزیہ رکھ لینا۔ گومتی کے پل پر اس نے تعزیہ رکھ لیا۔ بادشاہ رات کو نکلا کرتے تھے شب عاشور، اور جہاں جہاں کسی قوم کا آدمی تعزیہ رکھے پوری رات ہر تعزیے پہ رکتے چلتے تھے۔ وہ ذرا سے کہتے جاتے تھے اتنی شرطی یہاں چڑھا دو، اتنی شرطی یہاں چڑھا دو۔ اس تعزیے پر رکے کہ یہ گومتی کے کنارے چراغ جل رہا ہے، سناٹے میں کس نے تعزیہ رکھا ہے؟ وزیر نے کہا غریب ہے 4 بیٹیاں، اس نے منت کا تعزیہ رکھا ہے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ کہ 40,000 اشرفیاں چڑھا دو، 40,000 سونے کی اشرفیاں چڑھا دو۔ اس نے پکار کے کہا 40,000؟ بادشاہ نے کہا کم ہے، 80,000 کر دو۔ اس نے کہا 80,000 کا 80 دونوں کر دو۔ گر گیا، بادشاہ کی سواری آگے بڑھ گئی، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، تعزیے پہ مراد آ گئی۔ جو تعزیے رکھے گئے، جو بادشاہوں نے تاریخ تشیع کو شباب پر پہنچایا، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ ان کا بنایا ہے تو بیٹھے ہو، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ تمہارے کام تو ابھی باقی ہے، تمہارے کام باقی ہیں، تم نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ یہ جو کر گئے ہیں اس پہ اترا رہے۔ اگر یہ پس منظر نہ ہوتا تو ہم پوچھتے پاکستانی شیعوں سے تم کہاں ہوتے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ پتا ہے کیوں سکون سے ہو ہندوستان؟ محمد علی شاہ بادشاہ کا دور آیا، بادشاہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ کہا کہ ہم مقابلے کے لیے اتنی رقم چاہتے ہیں ادا کر دیں گے اودھ حکومت کی۔ بادشاہ محمد علی شاہ نے کہا کہ ہم اربوں روپیہ تمہیں دے دیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کا کیا شرط؟ کہ اگر تم روپیہ واپس نہ کر سکے تو اس رقم کا ہرجانہ نسلوں کو دو گے، اور نسلیں ہماری نہیں لیں گی۔ یہ ہم نے جو امام باڑے بنوائے ہیں، 12,000 امام باڑے لکھنؤ میں اس وقت ہیں، ان امام باڑوں کا اوقاف بنا کر رقم ان امام باڑوں کو دیتے رہنا۔ انگریز بھی گئے مر گئے، محمد علی شاہ بادشاہ بھی مر گیا، آج بھی انڈیا گورنمنٹ شیعوں سے خزانے کی قرضدار ہے۔ انڈیا گورنمنٹ آج بھی امام باڑوں کو خرچہ دیتی ہے، ٹرسٹ کو خرچہ انڈیا گورنمنٹ دیتی ہے۔ اس طرح کلکتے تک کے امام باڑے، آزاداری نہیں رکتی۔ نواب روٹی روٹی کو محتاج ہو گئے، لیکن راستہ وہ بتا گئے کہ امام باڑے بند نہ ہوں گے، تعزیے رکیں گے نہیں، علم اور تابوت نہیں رکیں گے۔ اور پھر جب وزیر ایسا ہو، وزیر خزانہ میوا لال ایسا ہو کہ میوا لال اتنا ایماندار وزیر جب بوڑھا ہو گیا تو پتہ ہے کہاں چلا گیا؟ کربلا چلا۔ اس کی سبانِ حیات میں لکھا ہے کہ جب زائرین جاتے تھے تو میوا لال جب کربلا پہنچا تو پیروں سے نہیں چلا، جب تک زندہ رہا گھٹنوں کے بل چلتا تھا، گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ پوری کربلا کی زمین پہ گھٹنوں کے بل جب تک زندہ رہا تو لوگ روک کر پوچھتے تھے میوا رام گھٹنوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ کہ میں ہندو ہوں،
مجھے کیا پتا فاطمہ کا لہو کہاں کہاں گرا ہے، میں قدم کیسے رکھوں، اس لیے میں تعظیماً گھٹنوں مر گیا، کربلا میں دفن ہوا، وہی ہے قبر میں والا جھاؤلال، اس کا اپنا امام باڑہ بنوایا ہوا، جھاؤلال کا امام باڑہ، انہی کے رشتہ دار تھے جھنو لال دلگیر، 7,500 مرثیے لکھے، 8 جلدیں مرثیوں کی، حیران جہاں میں کیوں آیا پانی، سنیے نا یہ بھائی، یہ انہی دلگیر کی، گھبرائے جی زینب، سنا ہے نا یہ نوا، ناصر جہاں سے اور اب آپ اسد جہاں سے سنتے ہیں ٹی وی، انہی جھنو لال دلگیر کا، ایک ہندو کا نوا آج اس طرح جگمگا رہا ہے، جو ہو جائے حسین کا، جو ہو جائے علی کا، اور انہی کے دور میں 4 مرثیہ نگار، خلیل، ضمیر، فصیح، دلگیر ایسے کہ جب مسلمان ہوئے تو جھنو لال سے اپنا نام غلام حسین رکھا، مرے تو قبر پائی، کلام ازخانوں میں آج تک جگمگا رہا، کل آپ امروہے کے جلوس میں مرثیہ سنیں گے، قید سے چھوٹ کے سید سجاد، یہ مرثیہ بھی دلگیر کا، اسی ہندو شاعر کا مرثیہ، بے شمار مرثیے ہیں جو شوستانی میں پڑے جاتے ہیں، آپ کو یاد، انہیں دلگیر کا مرثیہ، مرزا فصیح جن کے پڑوتے تھے نجم افندی، یہ حضرت علی کے بھائی جناب عقیل کی اولاد میں تھے، اور عقیل کعبے کے متولی تھے، اور عقیل کی اولاد خانہ کعبہ کی متولی رہی، اور ترکی حکومت کے دور تک مرزا فصیح خانہ کعبہ کے متولی تھے، 6 مہینے لکھنؤ میں رہتے، 6 مہینے مکے میں رہتے، جب حج کا زمانہ آتا تو مکے چلے جاتے، اس لیے کہ کعبے کے متولی تھے، جب مرے اور وہ مکان جناب عقیل کا محلہ بنی ہاشم کا بکا تو اس کی رقم نجم افندی کو حیدرآباد دکن بھیجی تھی سعودیہ حکومت نے۔ مرزا فصیح وہ شاعر ہے کہ جتنے مرثیے لکھے کعبے میں بیٹھ کر لکھے، کعبے میں بیٹھ کر، متولی ہے نا کعبے کا، اب متولی کیسے، بیروزیہ کا متولی کہاں بیٹھے گا بھائی، وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، کعبے کا متولی کہاں بیٹھے گا بھائی، جہاں علی پیدا ہوئے وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر مرثیے لکھے، اور جب تک رہتے مکے میں مرثیے لکھ کر تو فتن بھیجتے رہتے اور یہاں پڑھے جایا کرتے تھے۔ فصیح کے مرثیے سلام اب تک مشہور ہے، اور پورا ورلڈ گھوما، جب چلتے تھے ہندوستان سے مکے کی طرف تو کبھی روم سے ہوتے جاتے، کبھی ترکی کی طرف سے جاتے، کبھی کسی طرف سے جاتے، اور ملکوں کو دیکھتے جاتے، تو ایک بار عاشور کا دن روم میں ہو گیا تو وہاں بتایا کہ روم کے ایک محل میں ایسا شیر ہے کہ جو عاشور کے دن مجسمہ روتا ہے اور عربی میں مرثیہ پڑھتا ہے۔ عجائبات ہیں تشیع کے، میں کیا کیا سنا دوں گا، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے۔ غور کیا آپ نے، 4 شاعر ناظم، گدا، حیدری، افسردہ، پھر 4 شاعر خلیل، ضمیر، فصیح، دلگیر، دو کا حال بتایا۔ ضمیر مرزا دبیر کے استاد، ضمیر دبیر کے استاد، میر خلیل انیس کے والد، میر انیس کے والد، یہ 4 شاعر۔ جب یہ 4 گئے تو پھر 4 آئے، میر انیس، مرزا دبیر، مرزا عشق، مرزا تاشق، پھر 4 آئے۔ جب یہ 4 گئے تو پھر 4 آئے، نفیس، مرزا اوش، نفیس انیس کے بیٹے، اوش دبیر کے بیٹے، اور ادب عشق کے بیٹے، اور علی میاں کامل، 4 آئے۔ جب یہ 4 گئے تو پھر 4 آئے، دولہ صاحب عروج، مؤدب، ناظم، قیصر۔ جب یہ 4 گئے تو پھر 4 آئے، لڈن صاحب فائز، رفیع، شدید، مہذب۔ جب یہ 4 گئے تو پھر 4 آئے، جوش، نسیم، آل رضا، جمیل مظہری۔ یہاں تک روک رہا ہوں، غور نہیں کیا، صدیوں سے دستور ہے قلی قطب شاہ سے لے کر جوش و نسیم و آل رضا، نجم و جمیل مظہری تک کہ ہر عرب میں 4 بڑے مرثیہ نگار رہتے ہیں، 4 جائیں تو 4 آتے ہیں، 4 جائیں تو 4 آتے ہیں۔ یہ قدرت 4 کو رکھتی ہے،
کچھ غور کر رہے ہیں یا صرف سن رہے ہیں؟ قدرت میں چاہتی ہے کہ ہر دور میں مرثیہ نگاری میں 4 چاند لگے رہے. صلوات پڑھیے گا، ایک اور صلوات پڑھیے گا. 4 چاند لگے رہے، 4 چاند لگے رہے. یہ مرثیہ نگار ہیں، اسی طرح سلام نگار، اسی طرح نوحہ نگار. یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ شعر کہیں گے تو یا علی کے لیے یا حسین کے لیے. لیکن وہ بادشاہ قیاسد الدولہ، اس کے بعد سعادت علی خان، نصیر الدین حیدر، غازی الدین حیدر، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ، واجد علی شاہ، آخری بات ہر بادشاہ عمر گزار گیا، صرف واجد علی شاہ نے 70 مرثیے لکھے. ڈاکٹر منظر کاظمی صاحب تشریف فرما ہے، ابھی اسی سال ان کی کتاب واجد علی شاہ بہترین کتاب چھپ کر آئی ہے، اور اسے پڑھیں اور واجد علی شاہ کے عجائبات دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی محنت اس کتاب پر کی ہے. واجد علی شاہ نے صرف حضرت علی پر ایک مرثیہ لکھا ہے، اس میں 100 سے اوپر القاب و خطابات علی کے وہ بتائے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اب بھی اسے حل نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں حل کر پا رہے؟ واجد علی شاہ نے یہ بتایا کس کتاب میں، کس مذہبی کتاب میں علی کا کیا نام ہے. تو توریت، زبور، انجیل اور قرآن 4 کے نام کو سب جانتے ہیں. واجد شاہ نے 70 سے زیادہ کتابیں بتائی ہیں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں علی کا کیا نام ہے، بودھوں کی کتابوں میں کیا نام ہے، پارسیوں کی کتابوں میں کیا نام ہے، جینیوں کی. اب کیا کیا بتائیں اس مرثیے کو پڑھیے. بعض نام وہ ہیں کہ بڑے بڑے علماء، ڈاکٹر صاحب نے کوشش کر کے کہ ان ناموں کے معنی لکھے جائیں، یہ نام کن کتابوں میں، بڑی محنت کی. اس کے باوجود خود اعلان کیا اس کتاب میں کہ اگر کسی صاحب کو علم ہو جائے کہ علی کا یہ نام کسی کتاب میں تلاش و تحقیق کے بعد مل جائے تو مجھے اطلاع کرے. کیسا ذہین تھا وہ بادشاہ، کیسا تھا اس کا علم. 350 کتابیں واجد علی شاہ نے لکھی ہیں. جیسا عبور اردو پر تھا ویسے ہی فارسی پر. بادشاہ ایسے تھے کہ مجلس خود پڑھتے ممبر پر واجد علی شاہ، اور جب سواری چلتی یعنی محل سے چلے مجلس پڑھنے ستہ نباد امام بھائی. تو رئیس احمد جعفری جو سنی مورخ ہیں جنہوں نے کتاب لکھا بادشاہ تو وہ لکھتے ہیں، یہیں سے کتاب چھپ چکی ہے آج سے 20 برس پہلے، غلام علی احسن سے وہ لکھتے ہیں کہ جب سواری چلتی تھی محل سے بادشاہ کی تو حوض پر ہادی پر بیٹھے ہوتے تھے اور دونوں طرف کاتب قلم کاغذ لیے بیٹھے ہوتے تھے. اور جب گھر سے نکلتے تھے محل سے تو مرثیے کا بند ایک کاتب کو لکھاتے تھے. ابھی وہ پورا بند 6 مصرے نہیں لکھ پاتا تھا کہ ادھر دوسرے کاتب کو سلام کا شعر نیا کہہ کر لکھاتے تھے. امام باڑے پہنچتے پہنچتے مرثیہ بھی پورا ہو جاتا، سلام بھی پورا ہو جاتا. ممبر پہ قدم رکھتے رکھتے 6 رباعیاں کہہ لیتے. ممبر پہ بیٹھ کے 6 رباعیاں تو سلام تو پورا مرثیہ. جو چند فاصلے میں مسافت میں مرثیہ، سلام اور رباعی پہلے کتنا عبور ہوگا. حسینی شاعری پر، حسینی شاعری کو معجزہ بنا دیا. این شعراء نے معجزہ بنا دیا، انیس و کبیر نے معجزہ بنا دیا. میر خلیف کے بیٹے، اب شجرہ بھی سن لیجئے، میر امامی امام موسی کاظم کی نسل میں تھے. میر امامی کے بیٹے کا نام برات اللہ تھا، برات اللہ کے بیٹے کا نام عزیز اللہ تھا، عزیز اللہ کے بیٹے کا نام میر زاہد تھا، میر زاہد کے بیٹے کا نام میر حسن تھا، میر حسن کے بیٹے کا نام میر خلیف تھا، میر خلیف کے بیٹے کا نام میر انیس تھا، میر انیس کے بیٹے کا نام میر نفیس تھا، میر نفیس کے بیٹے کا نام دولا صاحب عروج تھا، میر نفیس کے نواسے کا نام میر عارف تھا، میر عارف کے بیٹے کا نام بابو صاحب فائق تھا، بابو صاحب فائق کے بیٹے اب بھی موجود تھے پاکستان میں. اصغر حسین. اب ذرا نسلوں کو گن کر بتائیے کئے نسلوں میں مرثیہ نگاری ہوئی. انیس تک 5 ہوئی تھی تو فخر سے کہا تھا عمر گزری ہے اسی سفر کی سیاحی میں، 5ویں قسم ہے شبیر کی مداحی میں. 5ویں پشت ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. 12 نسلوں نے حسین کی مداحی کی. دانشوروں کا کہنا ہے کہ بڑے لوگ گزر جائیں تو ضروری نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ تاریخ میں اس کا بیٹا ویسا نہیں آتا.
پتا ہے نا آپ کو؟ اگر لکھا ہے انگریز مورخ نے تو اتنا کہ رسول کے بعد رسول کی نسل میں 12 آئے رسول جیسے، سب محمد تھے، کسی نسل میں 12 ایک طرح کے نہ آئے۔ پوری کائنات میں کسی خاندان میں ایک طرح کے 12 نہیں پیدا ہوئے سوا 12 امام کے۔ اور اگر یہ شرف ملا تو ان کی مدداری کرنے والے شعراء کے خاندان کو ملا۔ قائد اعظم کا بیٹا قائد اعظم نہیں ہوا، لیاقت علی کا بیٹا لیاقت علی نہیں ہوا، اقبال کا بیٹا اقبال نہیں ہوا، انیس کا بیٹا انیس تھا، توجہ نا۔ اور خلیق کے بیٹے انیس تھے تو انیس خلیق کے بیٹے تھے۔ جوانی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اب بچپن ہے، 7 برس کے تھے میر انیس، 7 برس کے۔ میر خلیق نے کسی بات پہ ناراض ہوئے، دوڑے، چھپ گئے گھر میں، مہندی کی باغ لگی تھی، مہندی کے درخت، پیڑوں کے پیچھے چھپ کر مہندی کی شاخ پہ بیٹھ گئے۔ باپ ڈھونڈتے رہے، جب بڑی دیر ہو گئی اور پکارا ببر علی تو اوپر سے جواب دیا، اوپر سے جواب دیا، برگے ہینا پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں دل کی بات، برگے ہینا پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں دل کی بات، شاید کے رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، شاید کے رفتہ رفتہ لگے۔ یہ 7 برس کی عمر میں شعر کہا، تو جب بچپنا ایسا ہے تو جوانی کیسی ہوگی؟ جوانی کیسی ہوگی؟ جوانی کا عالم یہ کہ 14 برس کی عمر میں مشاعرہ لوٹا، آتش، ناسخ، رند، وزیر علی سبا جیسے شعراء مشاعرے میں بیٹھے تھے، اور یہ 14 برس کا لڑکا ببر علی انیس جو آیا تو غزل پڑھی، اشارے کیا نگے نازے دل ربا کے چلے، جب ان کے تیر چلے نیچے قضا کے چلے، مثالے ماہیے بیاب موجیں تڑپا کی، حباب پھوٹ کے روئے جو وہ نہا کے چلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اب جو غزل پڑھی تو بڑے بڑے استادوں نے اپنی غزل لے کر پھاڑ لی، کہ اس کے بعد غزلیں نہیں پڑھیں گے، توجہ سے سنیں جوان اور بچے، انہی کے لیے وہ سب کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ 14 برس کی عمر میں غزل پڑھی تو مشاعرہ لوٹ لیا۔ صبح کو مشاعرے کے شعراء آئے تو میر خلیق سے کہا کچھ سنا صاحبزادے کے بارے میں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ استادوں نے غزلیں پھاڑ دی، آتش و ناصر نے غزلیں نہیں پڑھی، وہ غزل آپ کے بیٹے نے پڑھی۔ کہ اچھا، 14 برس کی عمر میں استادوں کے سامنے ایسی غزل؟ کہاں؟ سنا، گھر میں گئے، بلایا، کہ بیٹے سنا ہے کہ غزل ایسی پڑھی کہ مشاعرہ لوٹ لیا؟ کہ جی، سر جھکا کر کہا جی۔ کہ تو یہ غزل تمہیں کیا دے گی؟ کیا آخرت سنوارے گی؟ آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے۔ باپ نے دیکھا کہ ضرب گوری ہو، صرف اتنا کہا اس کے لیے کہو جس کا گھر لوٹ گیا۔ وہ دن 14 برس کی عمر میں جو دنیاوی شاعری چھوڑی تو جملہ یہ کہا تھا خلیق نے، اس غزل کو سلام کرو، زرمانی جملہ تھا، یعنی غزل کو سلام کرو، غزل کو سلام بنا دو۔ یہ انیس ہے جس نے غزل کو سلام بنا دیا۔ ادب پسند لوگ جملوں کا مزہ لیں گے۔ غزل سلام بن گیا ہے۔ اب مجلسوں میں غزلیں نہیں ہوتی، سلام پڑھے جاتے ہیں، سلام پڑھے جاتے ہیں۔ اب جو اسی غزل میں شعروں کو بڑھایا تو غزل کے شعر نکالے اور اسی کو سلام بنا دیا۔ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو رہا تو چیٹی کو بھی بچا کے چلے۔ خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہاں سے غزل تو مسکرا کے چلے۔ غزل کو سلام بنا دیا، غزل کو سلام بنا دیا۔ ایک طرف انیس تھے، ایک طرف دبیر تھے، برفیوں کے انبار لگا دیے
اور زبان ایسی بنا دی کہ آج پورے ورلڈ میں جو اردو زبان بولی جا رہی ہے وہ انیس و دبیر کے گھر کا صدقہ ہے، وہ انیس و دبیر کے گھر کا صدقہ ہے۔ زبان کوئی بدل نہیں سکتا۔ انیس کمانڈ کر رہا ہے، دبیر کمانڈ کر رہا ہے۔ کیا مجال کہ کوئی تعریف کر سکے کہ زبان ہم نے بنائی۔ اردو کو ناز ہے، ہم انیس و دبیر کے گھر میں کنیزی کرتے تھے۔ اردو پکار کر کہتی ہے کہ اگر زہرا کے گھر کی کنیز فضا ہے تو ہم انیس و دبیر کے گھر کی کنیز ہیں، اور ہم اہل خیروں کے گھر میں کنیز بن کر نہیں جاتے۔ اب انیس کے بعد اگر کنیزی کی ہم نے تو ہم پھر جوش کے گھر گئے، اب اور ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک انیس و جوش جیسا کوئی نہ آ جائے۔ چھائی ہوئی ہے اب پورے ورلڈ میں اردو زبان تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ غور کیجئے، فرینچ، چائنا اور انگلش کے مقابلے میں پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر اردو بولی جاتی۔ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسینی دربار کا صدقہ ہے۔ حسینی اپنے اردو بنائی ہے۔ ایک ایک لفظ پکار کر اردو کا کہتا ہے ہم حسینی ہیں۔ لفظ کو ہٹا نہیں سکتے، لفظ نہیں ہٹا سکتے۔ کوئی ہٹائے گا لفظ؟ جہاں ہم 4 چیزیں بھر کر رکھ دیں چوکی پر سڑک کے کنارے، اسے سبیل کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اردو کہتی ہے یہ سبیل ہے، اور ابھی کہتی ہے سبیل کے معنی راستہ۔ کوئی سبیل پیدا کرو، اردو کہتی ہے نہیں، سبیل کے معنی یہ ہے جہاں حسین کا پانی ہے۔ غور کیجئے گا، میم نون بے رے ممبر پکارتا ہے عرب مسجد نبوی میں، یہ رکھا ہے ممبر رسول، جہاں زیارت کرنے تو رکھا ہے ممبر۔ اردو کہتی ہے نہیں، جہاں لکڑی کے 5 زینے بنا کر حسین کے نام پر ذکر کے لیے رکھ دیے جائیں، جہاں یہ ممبر۔ اردو لغت نو سے نکلا ہے نوحہ، نوحہ کے معنی ہے بیان کرنا۔ اردو کہتی ہے نہیں، جہاں حسین کا پڑھا جائے بیان وہ ہے نوحہ۔ سلام علیکم کو سلام کہتے ہیں، اردو کہتی ہے نہیں، جہاں ایک نظم پڑھی جائے سلام کی حیات میں، اردو کہتی ہے یہ ہے سلام۔ توجہ تو کرو، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ پرچم، ہر ملک کے پرچم کو علم کہتے ہوں گے، اردو میں کہا اب نام اپنا الگ رکھو، اب عباس کے علم کو علم کہتے ہیں، جس میں فرارا ہو، پٹکا ہو، پنجا ہو، وہ ہے علم۔ اب علم صرف عباس کا، اردو کہہ رہی ہے۔ اب کسی اور ملک کے پرچم کو علم نہیں کہہ سکتے۔ تابوت جس میں جنازہ رکھ کے اٹھا لو اسے تابوت کہتے ہیں، اردو نے کہا نہیں، اب نام اپنا الگ رکھو گے، ہمارا یہ وہ تختہ پلنگ کچھ بھی رکھو، تابوت وہ ہے جو مجلس میں آئے۔ ارے اردو کا اقتدار کو دیکھو، کوئی لڑ سکتا ہے اردو سے؟ سرا اردو کا زور دیکھو، اردو کی شجاعت دیکھو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ شعراء بیٹھے تھے لکھنؤ میں، واقع کربلا کے 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور اپنے گھروں سے مشاہدہ کرتے تھے کربلا میں۔ ایسا لگتا ہے یہ وہاں پہنچے ہوئے، یہ وہاں موجود ہیں۔ آسان تھا کہ میدان کربلا میں پہنچ جاتے۔ کیا کہنا انیس و دبیر کا، جہاں رباب اور حسین ہے وہاں بھی پہنچا ہوا ہے یہ شاعر۔ جہاں لبابہ زوجہ عباس آ رہی ہیں زینب سے باتیں کر رہی، وہاں بھی پہنچا ہوا۔ ارے یہ میدان میں بھی ہے، خیمے میں بھی۔ ذرا غور تو کرو، توجہ تو کرو کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو سکینہ کی باتیں بھی سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ خیمے کی باتیں بھی سن رہے ہیں، یہ باہر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پوری شان سے حسین آ گئے میدان میں۔ آسان ہے فوجی ترتیب کو اس طرح سنا دینا، جس نے فوجی میدان نہ دیکھا ہو وہ کیسے بتائے گا؟ لیکن کیا کہنا کہ اپنے جوہر شوکت و جلال و جبروت والی زبان میں دبیر نے شان حسین کو دیکھا کہ خیمے سے نکل رہا ہے آفتاب امامت، ستارے امامت کے جلوے میں ہیں، سواری تیار ہے، جو جناب